Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اپنے اختیار سے. آخری سوال ہے. اللہ آپ کے جمعے کے دن آپ کے سوال کے دودھ پلانے کی مدت 2 سال سے 2.5 سال کی تشریف فرمائیں. قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب واضح کر دیں. سورہ احقاف. وفصالہ 30 شہرا، دودھ چھڑانے میں لگ گئے 30 مہینے یعنی 2.5 سال. وفصالہ کی تفسیر میں اختلاف ہے نا. فصال کا ایک مطلب یہ کہ ماں کی جو گود ہے اس سے جدائی ہوتی ہے 2 سال میں. ایک مطلب یہ کہ حمل کی اقل مدت 6 مہینے اور 2 سال دودھ پلانے کی، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 2.5. تو اللہ نے حمل اور دودھ کی مدت کو اکٹھا بیان کیا ہے کہ حملہ و فصالہ، پورا یہ جو پروسیس ہے نا اس میں اور دودھ چھڑائی میں ٹوٹل کتنے لگتے ہیں؟ 2.5 سال. یعنی 2.5 سال زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت بھی ہوتی ہے، 2.5 سال دودھ پلانے کی مدت بھی ہوتی ہے. قرآن کی آیت یہ اس طرح ہے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. حمل اور فصال 30 مہینے. تو یہ جو فصال ہے نا یہ دودھ چھڑانے کی مدت ہے. تو یہ 30 مہینے بنتے ہیں 2.5 سال کے. 12 دونی 24 اور 6. تو امام ابو حنیفہ نے یہاں سے بھی استدلال کیا ہے. اور وہ آیت میں بھی جس میں 2 سال پلانے کا ذکر ہے اس سے بھی استدلال کیا ہے، کیونکہ اس میں آتا ہے مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں. فا آتا ہے اس کے بعد کے لیے، اصل اس میں یہی ہے. بس اگر یہ دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو بھی جائز ہے. تو اگر 2 سال کے بعد پلانا ناجائز ہوتا تو اللہ رضامندی سے چھڑانے کا تذکرہ نہ کرتے. لیکن پھر بھی فتویٰ اس پر نہیں ہے، فتویٰ صاحبین کے قول پر ہی ہے. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے، یہ بھی حدیث ہے صحیح. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ رضاعت جس میں عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے. عورت اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے نا ڈیورس کے بعد، طلاق کے بعد، تو مرد کے ذمہ اس کو الگ سے اجرت دینا ہوتی ہے. تو 2 سال کے بعد مرد کے ذمہ اجرت نہیں ہے، یعنی رضاعت کا بچہ مستحق نہیں ہے، غریبی ہے. تو یہ اس لیے کہ یہ قرآن کے ظاہر کو رکھ کے حدیث میں تعویل کی ہے. لیکن پھر بھی فتویٰ اسی پر ہے، کیونکہ اتنا مدت 2 سال بھی بہت ہوتی ہے. اب کب تک پیو گے؟ صحیح ہے نا. 2 بھی بہت ہے. تو اگر کسی ضرورت کی بیس پہ کوئی دوسرے قول پہ فتویٰ دے دے تو ایک الگ بات ہے.